معزز علماء کرام و مفتیان کرام، بالخصوص بندہ خانوادہ صدر الافاضل، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ذرا سامعین اکرام، یہ کچھ کہنا اور سننے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں مواد بلند، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و امام مدد، سیدی مرشدی نعیم الدین، سیدی مرشدی نعیم الدین، عظمہ اشرف زمان مدد، حضرت صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، حضرت صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر، کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر۔ حضرات سامعین کرام، آج آپ اور ہم عرص نعیم کی حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہیں، تو آئیے جان لیتے ہیں کہ عرس کس کو بولتے ہیں۔ عرس کہتے ہیں تاریخ وصال کو۔ اب تاریخ وصال کسے کہتے ہیں؟ حضور صدر الافاضل کی تاریخ وصال کسے کہتے ہیں؟ یعنی تاریخ وصال حضور صدر الافاضل کی، یعنی یہ وہ دن ہے کہ اس دن حضور صدر الافاضل اپنے مالک حقیقی اللہ رب العزت سے ملے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا، اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو اسی دن کو تاریخ وصال عرس مبارک کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ حضرات سامعین کرام، آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور یہ ہم سنیوں کا یقین کامل ہے کہ ہم جو منتیں، مرادیں اور جائز دعائیں حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، یقیناً وہ اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر اس منت مراد دعا کو پوری کرائیں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جگر گوشہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ جگر گوشہ بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ گھرانہ آپ کا سادات ہے، آپ سید ہیں، گھرانہ آپ کا سادات ہے، آپ سید ہیں، بڑا عالی نسب ہے با خدا صدر الافاضل کا، بڑا عالی نسب ہے با خدا صدر الافاضل کا۔ حضرات سامعین اکرام، حضور صدر الافاضل 21 صفر المظفر سن 1300 ہجری مطابق 1 جنوری سن 1883 کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا تاریخی نام غلام مصطفیٰ رکھا گیا، اور نعیم الدین کے نام سے آپ کو کافی شہرت ہوئی، اور نعیم و منیم آپ کا شاعری میں تخلص تھا۔ حضرات، یہ لقب صدر الافاضل جو حضور سید نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو صدر الافاضل کے نام سے جانتے ہیں، یہ آپ کو لقب کیسے ملا؟
یہ آپ کو ایسے ملا کہ جس کانفرنس میں یعنی آل انڈیا سنی کانفرنس جو بنارس میں ہوئی تھی وہاں پر کم و بیش 5000 علماء کرام موجود تھے. چوٹی کے علماء یعنی اپنے وقت کے علماء کم و بیش 5000 علماء کرام اس میں موجود تھے. تو حضرات سامعین کرام تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسی کوئی کانفرنس ہوئی نہ اس کے بعد کوئی ایسی کانفرنس ہوگی، کیونکہ ایسا کہیں نہیں دیکھا گیا کہ ایک اسٹیج پر کم و بیش 5000 علماء کرام بیٹھے ہوں. اور جب علماء کرام کا یہ حال ہے اتنے عالم ہیں تو لہذا عوام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ عوام کتنی ہوگی. تو حضرات سامعین کرام ان تمام علماء کرام نے حضور صدر اللہ فاضل کی محنت و مشقت کو دیکھا، کیونکہ حضور صدر اللہ فاضل آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں ناظم اعلیٰ تھے. یعنی حضور صدر اللہ فاضل سارے نظام کو سنبھالے ہوئے تھے. تو لوگوں نے آپ کی محنت و مشقت، علمی جلالت و صلاحیت کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھی. تو لوگوں نے تمام علماء کرام نے آپ کو امام تسلیم کر لیا اور صدر اللہ فاضل کے خطاب سے نواز دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو صدر اللہ فاضل کے خطاب سے نوازا. سامعین کرام شاعر کہتا ہے کہ بنارس کانفرنس اس بات کی شاہد ہے لوگوں، بنارس کانفرنس اس بات کی شاہد ہے لوگوں، ہمارے رہنما و مقتدی صدر اللہ فاضل ہیں، ہمارے رہنما و مقتدی صدر اللہ فاضل ہیں. اور لقب صدر اللہ فاضل کا آپ نے پایا زمانے میں، اور لقب صدر اللہ فاضل کا آپ نے پایا زمانے میں، بلند ہر اوج پر ہے نعیم الدین شاہ. اور سب اہل عقل صدر الافاضل نہ کیوں کہیں، سب اہل عقل صدر الافاضل نہ کیوں کہیں، وہ سب ہیں خاتم ان کے نگینہ تمہیں تو ہو، کہ وہ سب ہیں خاتم ان کے نگینہ تمہیں تو ہو. اور یوں ہی لقب صدر الافاضل اکابر نے نہیں رکھا، اور یوں ہی لقب صدر الافاضل اکابر نے نہیں رکھا. ارے زمانہ اس طرف جاتا ہے وہ جس سمت جاتے ہیں، زمانہ اس طرف جاتا ہے وہ جس سمت جاتے ہیں. حضرات سامعین کرام پھر حضور صدر الافاضل فخر النواصل استاد العلماء سلطان المناظرین سید المفسرین حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم سید محمد رحیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی عمر مبارک میں آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، جو کہ آپ کے والد محترم حضور استاد الشورى ممتاز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید معین الدین مراد آبادی نے کروائی. حضرات سامعین کرام حضور صدر الافاضل کی جب رسم بسم اللہ خوانی ہوئی تو کافی دھوم دھام سے ہوئی. یہاں دھوم دھام کا مطلب یہ ہے کہ حضور استاد الشورى ممتاز العلماء حضرت علامہ سید معین الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے علماء و مشائخ کو بلوایا گیا تھا. یہاں دھوم دھام سے مراد یہ ہے. تو حضرات سامعین کرام پھر آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی فراغت کے بعد آپ کے والد محترم حضور استاد الشورى ملک الشورى ممتاز العلماء حضرت علامہ مفتی سید معین الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حضور استاد الحفاظ حضرت علامہ حافظ حفیظ اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر گئے اور آپ نے فرمایا کہ حافظ جی ایسا ہے کہ میرے صاحبزادے نہیں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ حفظ قرآن آپ سے پڑھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسا آپ فرماتے ہیں. تو بہرحال حضرات اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو علامہ حافظ حفیظ اللہ خان صاحب جو حضور صدر الافاضل کے حفظ قرآن کے استاد محترم تھے، تو وہ جو تھے نابینا تھے، لیکن قرآن پاک تو اتنا اچھا یاد تھا کہ قرآن کے 30 پارے آپ کی نوکی زبان پر رہتے تھے. اور ایسے ہی میراج سے بھی سنتے تھے.
جتنا اچھا یاد تھا اتنی ہی لباس کے سخت تھے آپ. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ فاضل حفظ قرآن اپنے استاد محترم کو سنا رہے تھے, اور چونکہ حفظ قرآن میں کمی و بیشی آنا تو عام بات ہے, ایک پورا قرآن مقدس صرف کرنا اس میں غلط نہیں ہے, ایسا نہیں. تو ایسے ہی حضور صلی اللہ فاضل جب قرآن مقدس اپنے استاد محترم کو سنا رہے تھے تو آپ کی کچھ کمی و بیشی آئی, تو استاد محترم نے آپ کو تنبیہ دینا شروع کیا. اتنی دیر میں اچانک سے ان کی درگاہ کے پاس سے بزرگ آئے اور آپ نے یہ معاشرت دیکھا اور فوراً فرمایا, اے حافظ حمید اللہ, تو آنکھ کا تو اندھا ہے کہ دل کا بھی اندھا ہے. اے حافظ حمید اللہ, تو آنکھ کا تو اندھا ہے کہ دل کا بھی اندھا ہے. ارے دیکھ نہیں یہاں کی کسے تنبیہ کر رہا ہے؟ ارے یقیناً میں دیکھ رہا ہوں, یہ اپنے وقت کا علوم و فنون کا آفتاب مہتاب بن کر چمکے گا. حضرات سامعین کرام, یہ کہنے کے بعد وہ بزرگ ایک دم غائب ہو گئے. تو جب آپ وہاں سے غائب ہو گئے تو علامہ حفیظ اللہ صاحب خود تھوڑے شوق میں ہو گئے کہ کون بزرگ تھے جو اتنا کچھ کہہ کر آئے فوراً غائب ہو گئے. تو انہوں نے فوراً وہ صدر اللہ فاضل کو تنبیہ کرنا چھوڑ دیا. وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ خدا معاملہ ہے. تو دوسرے دن حافظ حفیظ اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد محترم حضور استاد الشعراء ممتاز العلماء حضرت علامہ سید معین الدین مظفر مدوادی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور معافی مانگی کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے, میں آج کے بعد آپ کے صاحبزادے کو کمی تم نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اس واقعے کے بعد سے حضور صلی اللہ فاضل نے اتنی تیز قرآن مقدس کو حفظ کر لیا, حتیٰ کہ آپ کی عمر شریف صرف 8 سال کی تھی اور آپ نے 8 سال کی عمر میں قرآن مقدس کو حفظ کر لیا. اور وہ بھی ایسا حفظ کیا کہ قرآن کے 30 کے 30 پارے آپ کی منہ کے زبان پر رہتے تھے. شاید کہتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن کا پایا فیض, 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن کا پایا فیض. پھر نور قرآن کو پھیلایا حضرت صدر اللہ فاضل نے, پھر نور قرآن کو پھیلایا حضرت صدر اللہ فاضل نے. حضرات سامعین کرام, پھر آپ نے علم تجوید اپنے والد محترم سے پڑھی, پھر آپ نے عربی و فارسی کی تعلیم بھی اپنے والد محترم حضور استاد الشعراء ممتاز العلماء سے پڑھی. پھر آپ کے والد محترم حضور استاد الشعراء ممتاز العلماء حضرت علامہ سید معین الدین مظفر مدوادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حضور استاد الاساتذہ قدوۃ الفضلاء سلطان الاولیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر گئے. تو آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ حضرت یہ میرے صاحبزادے ہیں, انہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا ہے, کہ انہوں نے تجوید بھی پڑھ چکے ہیں اور مجھ سے عربی و فارسی کی تعلیم بھی لے چکے ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ آگے کا لہٰذا فقیہ کی درس نظامی کی کتابیں یہ آپ سے پڑھیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, جیسا آپ کہتے ہیں میں پڑھا دیتا ہوں. اچھا حضرت آئیے, حضور صلی اللہ فاضل کی سمانے و حیات سننے سے پہلے ان کے استاد محترم سلطان الاولیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سن لیتے ہیں. حضرات سامعین کرام, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضور سلطان الاولیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضور صلی اللہ فاضل کے استاد محترم تھے, وہ کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور نہ کسی سے نظریں ملا کر بات کرتے تھے. آپ کی نظریں ہمیشہ نیچے رہا کرتی تھیں. تو حضرات سامعین کرام, کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نہ آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں, نہ کسی سے نظریں ملاتے ہیں, صرف نیچی نگاہ رہتی ہے آپ کی, تو حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے سائل پوچھتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں, اس وجہ سے میں آسمان کی طرف آپ اٹھا کر نہیں دیکھتا. یہ تھے اللہ کے ولی. قرآن میں آتا ہے تو حضور سلطان الاولیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد صاحب اس کی منقول کی تفسیر تھے.
حضرات سامعین کرام، آئیے میں ان کی ایک کرامت بھی بتا دیتا ہوں کہ جو بہت بڑی کرامت ہے، یقیناً میرے اہل محلہ کو سب کو معلوم ہے۔ حضرات سامعین کرام، کچھ لوگ حضور سلطان الاولیاء حضرت علامہ مفتی محمد فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور ایک مسئلہ تھا وہ ذرا حل کر دیں۔ آپ نے فرمایا کون سا مسئلہ تھا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کہ ایک حافظ قرآن ہے جو کہ باعمل ہے، قرآن کے 30 سے 30 پارے اس کی منہ کے زبان پر ہیں اور اتنا اچھا یاد ہے کہ وہ ہر سال سناتا ہے۔ تو وہ باعمل بھی ہے، حافظ قرآن کی، تو حضرت اس کا مطلب بہت بڑا ہوگا۔ اور ایک طرف ایک سید آل رسول ہے جو کہ انپڑھ ہے، تو حضرت یہ بتائیے کہ اس صورت میں اس حافظ قرآن کا مرتبہ بڑا ہوگا یا سید آل رسول کا مرتبہ بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کل آنا، اس مسئلے کا جواب تمہیں کل ملے گا۔ پہلے آپ وہ لوگ دوسرے دن آئے اور آپ سے عرض کیا کہ حضور مسئلہ تھا بتا دیجیے، حل کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک ایسے بچے کو لے کر آؤ کہ جس نے اپنی زندگی میں مکتب کی صورت نہ دیکھی ہو، یعنی اتنا انپڑھ ہو کہ اگر اس کے سامنے الف بیتے بھی لا کر رکھ لو تو وہ اس کو بھی نہ سمجھ پائے۔ آپ نے فرمایا حضور ایسے بچے ہیں بہت، ہم لے کر آتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو لے کر آتے ہیں۔ ایک ایسے بچے کو جس نے مکتب کی صورت نہیں دیکھی تھی، اس کے سامنے کچھ لوگوں نے یہ دکھا کر رکھی، وہ اس کو بھی نہیں سمجھ پایا، اتنا انپڑھ تھا وہ بچہ۔ جب حضور سلطان الاولیاء حضرت علامہ مفتی محمد فضل احمد صاحب کی بارگاہ میں لے کر آئے اور آپ نے اس کو آنکھوں میں بٹھایا، اپنے پاس بٹھالا اور آپ نے اپنا رومال اس کے سر پر رکھ دیا، کچھ پڑھا پھر اپنا رومال ہٹا دیا۔ تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ قرآن کے 30 سے 30 پاروں کا حافظ ہو چکا ہے، اس سے کہیں سے بھی پوچھ لو، کسی بھی پارے سے، کسی بھی سورت سے، کسی بھی رکوع سے پوچھ لو۔ وہ حیران ہو گئے، یہ انپڑھ بچہ ابھی حضرت سے رومال رکھا، نہ کچھ پڑھایا لکھایا کچھ بھی نہیں، اور یہ حافظ قرآن کیسے ہوگا؟ تو لوگوں نے سوالات کیے، بھائی فلاں سورت بتاؤ، فلاں سورت بتاؤ، فلاں پارہ بتاؤ، فلاں رکوع بتاؤ۔ اس کو معلوم پڑا کہ اس کا پورا قرآن مقدس ٹن یاد ہے۔ تو حضرات سامعین کرام، شاعر کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوں ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرات سامعین کرام، پھر حضور سلطان الاولیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ میں کہ حضور ابھی آپ نے مسئلہ حل نہیں کیا، کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں حافظ قرآن بھی بنا سکتا ہوں، قاری قرآن بھی بنا سکتا ہوں، عالم باعمل بنا سکتا ہوں، مفتی شرع بھی بنا سکتا ہوں، حکیم باکمال بھی بنا سکتا ہوں، لیکن سید آل رسول بنانا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بے شک یعنی سید آل رسول بنانا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ گویا کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی کتنا ہی بڑا حافظ ہو، کتنا بڑا قاری ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، لیکن سید آل رسول کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضور سلطان المشائخ ہم شفیع غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہ علی حسین صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہو متقی عالم و زاہد زمانے میں، کہ کوئی ہو متقی عالم و زاہد زمانے میں مگر آل رسول کے مقابل ہو نہیں سکتا، مگر آل رسول کے مقابل ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ ہی سایہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات سامعین کرام، پھر حضور صلی اللہ فاضل علی الرحمن نے حضور سلطان الاولیاء حضرت علامہ مفتی محمد فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا حسن تک پڑھا، جو کہ تقریباً تمام مدارس میں داخل نظامی کتاب ہے ملا حسن۔
تو آپ نے ملا حسن تک پڑھا، یعنی حضور قطب الفضلاء استاد الاساتذہ سلطان الاولیاء حضرت علامہ مفتی محمد صدر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علوم و فنون کا جامع امام بنا دیا. تو آپ کو مدرسہ امدادیہ اسلامیہ میں حضور شیخ الکل حضرت علامہ مولانا محمد گل قادر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر گئے. حضور سلطان الاولیاء نے کہا کہ بھئی حضرت دیکھیے یہ میرے بیٹا نعیم الدین ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ فاضل کو اپنا بیٹا مانتے تھے، تو اسی نسبت سے کہا کہ یہ میرا بیٹا نعیم الدین ہے، یہ نہایت ہی فہیم و فتین ہے، نہایت عقل مند ہے، مجھ سے ملا حسن تک پڑھ چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں بقیہ کی درس نظامی کی کتابیں یہ آپ ہی سے پڑھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں میں پڑھا دیتا ہوں. اللہ سامعین کرام آئیے حضور شیخ الکل حضرت علامہ مولانا محمد گل قادر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بسم دیجیے. میں نے اپنے بزرگوں سے ان کی کرامت سنی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں درسی کتابیں لے کر گئے پڑھنے کے لیے. تو میرے حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے باہر دیکھا کہ کافی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، یعنی لوگ بے حد بھیگ رہے ہیں، یعنی تقریباً پیٹ تک پانی آ رہا ہے، یعنی لوگ پورا بھیگ رہے ہیں اس بارش میں. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے حضور شیخ الکل حضرت علامہ مولانا محمد گل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور دیکھیے کہ کتنا تیز پانی برس رہا ہے. تو حضرت آپ یہ بتائیں کہ میں گھر کیسے جاؤں؟